بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 106 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس استثنائی اتصالی کے حکم کو۔ قیاس استثنائی چاہے وہ اتصالی ہو یا انفصالی، چونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے قیاس استثنائی کی دو قسمیں، ایک ہے اتصالی اور دوسری انفصالی۔ فرماتے ہیں بطور کلی چاہے اتصالی ہو یا انفصالی، اس میں ہمارے پاس 4 صورتیں ممکن ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ وضع مقدم کیا جائے، یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مقدم کو ثابت کیا جائے، یا کہہ سکیں کہ عین مقدم کا استثناء کیا جائے۔ فرماتے تینوں میں سے جس کو مرضی کہہ لیں۔ فرماتے جو ہمارے پاس اس کا کبرا آئے گا، اس کو ہم کیا کریں گے؟ یا خود مقدم کو رکھیں گے، مقدم کو ثابت کریں گے، یا مقدم کو مستثنیٰ کریں گے کلمہ استثناء کے ذریعے، جو یہ پہلی صورت۔ اور دوسری اس کے برعکس ہو جائے گی کہ خود تالی کو رکھیں گے، تالی کو ثابت کریں گے، یا عین تالی کا استثناء کریں گے۔ تینوں چیزیں ایک ہی ہو جائیں گی۔ اس طرح فرماتے تیسری صورت آ جائے گی رفع مقدم، یعنی جو مقدم ہے اس کی نکیز کو لے کر آئیں گے، مقدم کو سلب کر لیں گے، یا نکیز مقدم کو مستثنیٰ کر لیں گے، جو یہ تیسری صورت۔ اور چوتھی صورت ہو جائے گی کہ رفع تالی، یعنی تالی کو سلب کر لیں گے، تالی کے نکیز کو لے کر آئیں گے، یا پھر تالی کے نکیز کا استثناء کریں گے۔ متے 4 ممکنہ صورتیں ہمارے پاس، یعنی آسان الفاظ میں کہیں تو کیا کہیں گے کہ خود مقدم کو مستثنیٰ کرنا یا تالی کو مستثنیٰ کرنا۔ مقدم کو مستثنیٰ کریں گے، متے ہمارے پاس تالی نتیجے کے طور پہ آ جائے گی۔ اگر ہم تالی کو مستثنیٰ کرتے ہیں تو مقدم نتیجے کے طور پہ آ جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان چاروں قسموں کو ہم 2 صورتوں میں الگ الگ طور پہ بیان کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اتصالی میں بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ انفصالی میں بیان کریں گے کہ ان 4 صورتوں کا قیاس استثنائی اتصالی میں کیا حکم ہے اور قیاس استثنائی انفصالی میں کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں قیاس استثنائی اتصالی میں ان 4 احتمالات میں سے فقط 2 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ فرماتے ہیں یا وضع مقدم ہوگا کہ ہم خود مقدم کا استثناء کریں گے، یعنی پہلی صورت جو ہم نے بیان کی، یا ہم کیا کریں گے؟ خود مقدم کا استثناء کریں گے، یا ہم کیا کریں گے؟ نکیز تالی کا استثناء کریں گے۔ فرماتے ہیں پہلی صورت کو بیان کریں گے جہاں پہ ہم خود مقدم کو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ رکھتے ہیں تاکہ نکیز تالی ہمارے پاس نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ مقدم کے اس بات سے تالی کو ثابت کرنا، یا عین مقدم کو استثناء کر کے عین تالی کا نتیجہ حاصل کرنا۔ مثال جیسے کلما کان الماء جاریا کان معتصما، کہ جب بھی پانی جاری ہوگا تو وہ پاک ہوگا، ولکنہ جار، لیکن پانی تو جاری ہے۔ جب پانی جاری ہے تو مطلب نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ فہو معتصم، تو وہ پانی پاک ہے۔ مطلب چونکہ قضیہ متصلہ ہے اور ان میں لزوم پایا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پہ اگر ہم کیا کریں؟ مقدم کے عین کو مستثنیٰ کریں، تو فرماتے ہیں مقدم کا عین مستثنیٰ کرنے سے عین تالی ہمارے پاس نتیجے کے طور پہ ثابت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے عین مقدم کو مستثنیٰ کر کے جو عین تالی کو نتیجے کے طور پہ حاصل کیا ہے، فرماتے ہیں یہ کیوں ایسا؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں شرطیہ متصلہ موجبہ میں مقدم ملزوم اور تالی لازم ہے، تو پس جہاں پر بھی ملزوم ثابت ہوگا تو وہاں پر لازم بھی متحقق ہو جائے گا۔ چونکہ جاری ہونا یہ ملزوم ہے، تو ملزوم کے ساتھ جب پانی جاری ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ نجس بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ پاک ہوگا، تو اس کا پاک ہونا، اس کا لازمہ بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ یہ ہو جائے گی پہلی صورت۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ تالی کو رفع کرنے سے مقدم کے رفع کو حاصل کرنا، یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ تالی کے نکیز کو مستثنیٰ کرتے ہیں، پس مقدم کا نکیز بطور نتیجہ ہمارے پاس حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال جیسے کلما کان الماء جاریا کان معتصما، جب پانی جاری ہوگا تو وہ پاک ہوگا، لکنہ لیس بمعتصم۔ اب یہاں پہ کیا کریں؟ جو ہمارے پاس معتصم تالی تھا، ہم اس تالی کا نکیز لے کر اس کو مستثنیٰ کر رہے ہیں، لیکن پانی تو معتصم نہیں ہے، پانی تو پاک نہیں ہے، اس کا مطلب پانی پاک نہیں ہے۔ فہو لیس بجاری، ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا، تو گویا کہ پانی جاری بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے تالی کے نکیز کو مستثنیٰ کیا، تو اسے ہمارے پاس مقدم کا نکیز نتیجے کے طور پہ حاصل آ گیا۔ دلیل یہ ہے کہ جب لازم متحقق نہیں ہوگا تو ملزوم بھی متحقق نہیں ہوگا۔ لازم کیا ہے؟ لازم ہے یہ تالی، جب تالی متحقق نہیں ہوگی تو مقدم بھی وہاں پر متحقق نہیں ہوگا۔ یہ ہو جائے گی دوسری صورت۔ مطلب یہ 2 صورتیں تو یہاں پر متحقق ہو جائیں گی۔ کون سی والی؟ کہ مقدم کو مستثنیٰ کریں تو تالی کا نتیجہ آ جائے، نکیز تالی کو مستثنیٰ کریں تو نکیز مقدم ہمارے پاس نتیجے کے طور پہ آ جائے۔ لیکن باقی جو 2 صورتیں کون سی والی؟ کہ نکیز مقدم کو مستثنیٰ کریں تاکہ ہمارے پاس نکیز تالی آ جائے، یا ہم عین تالی کو مستثنیٰ کریں تاکہ مقدم ہمارے پاس آ جائے۔ فرماتے ہیں 2 صورتیں یہاں پر ممکن نہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔
تیسری صورت جو ہم نے بیان کی کون سی والی کہ مقدم کو رفع کرنے سے تالی کا رفع حاصل ہے، فرماتے ہیں یہاں پر حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر آپ مقدم کے نکیز کو مستثنا کرتے ہیں تو اسے فرماتے ہیں تالی کا نکیز بطور نتیجہ کے حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ اس لیے کہ کبھی لازم جو ہوتا ہے وہ ملزوم کے مساوی ہوتا ہے، جیسا کہ انسان اور ذائق ہے، مطلب اس صورت میں مقدم کے رفع سے تالی بھی مرفوع ہوگی، یعنی اس صورت میں تو مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ ایک کو اٹھاتے ہیں تو دوسری چونکہ اس کے مساوی ہے فرماتے ہیں وہاں پر وہ مرفوع ہو جائے گی۔ لیکن اگر لازم یعنی جو تالی ہے وہ ملزوم سے عام ہو، جیسے کہ انسان اور حیوان ہے، انسان مقدم ہے حیوان تالی ہے، مطلب جو انسان کیا ہے وہ یہاں پر اخص ہے، اور مطلب جو اس کا لازم ہے یعنی جو تالی ہے وہ کیا ہے یہاں پہ عام ہے، مطلب اس صورت میں اخص کے انتفاع سے عام کا انتفاع لازم نہیں آتا، پس فرماتے انسان کے انتفاع سے حیوان کا انتفاع یہاں پر لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اخص کا نکیز ہوتا ہے اس کا دائرہ عام کے نکیز سے زیادہ ہوتا ہے، تو جب اخص کا نکیز ہوگا فرماتے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ عام کا نکیز بھی صادق آ جائے، یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز انسان نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں ممکن ہے کہ انسان تو نہ ہو لیکن فرض و مثال کے طور پہ فرماتے ہیں انسان کے انتفاع سے ہم وہاں پہ حیوانیت کو منتفی نہیں کر سکتے، پس کیا سے استثنائی اتصالی میں اس صورت کو یہاں پر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھی صورت کیا ہے کہ وضع تالی سے وضع مقدم کا نتیجہ حاصل کرنا، فرماتے ہیں یہ بھی یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ ہم کیا کریں عین تالی کو مستثنا کریں تاکہ عین مقدم نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے۔ وجہ اس لیے کہ فرماتے ہیں مقدم ملزوم ہے اور تالی لازم ہے، ممکن ہے کہ لازم عام ہو جیسے کہ حرارت ہے یا حیوان، جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ انسان کیا ہے انسان اخص ہے حیوان عام ہے، فرماتے ہیں یہاں پہ اگر ہم انسان کو خارج کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یعنی کہ وہاں پہ حیوانیت کو بھی خارج کر دیا جائے، پس اس کے انتفاع سے اخص کا انتفاع لازم نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کلما کانت الشمس طالعہ کانت الحرارت موجودہ، جب بھی سورج طلوع ہوا ہوگا تو حرارت اور گرمی موجود ہوگی، تو ہم کبرا میں کیا کہتے ہیں لیکن الحرارت موجودہ، لیکن حرارت تو موجود، ہم نے کیا کیا یہاں پہ عین تالی کو یہاں پہ مستثنا کر لیا، لیکن حرارت تو موجود ہے، مطلب پس اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ فالشمس طالعہ تو سورج طلوع ہوگا، مطلب ممکن ہے کہ حرارت موجود ہو لیکن سورج طلوع نہ ہو، آپ مثال کے طور پہ آگ جلائی ہو یا کسی اور وجہ سے آپ ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہو، مطلب یعنی ایسی چیز ممکن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو حرارت ہے اس کا دائرہ وسیع ہے، پس فرماتے ہیں سورج طلوع ہو تو بھی حرارت ممکن ہے موجود ہو، سورج طلوع نہ ہو تب بھی حرارت موجود ہو سکتی ہے، چونکہ اس کا دائرہ عام ہے سورج کے طلوع ہونے کی نسبت، مطلب پس یہاں پر ہم اگر تالی کو مستثنا کرتے ہیں تو عین مقدم نتیجے کے طور پہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرارت جو ہے وہ شمس کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ پس یہ جو ہم نے چار صورتیں بیان کی، ان چار صورتوں کو بیان کرنے سے اتصالی میں ہمارے پاس چار طرح کے قواعد کلی حاصل ہو جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ اثبات اخص سے اثبات عام لازم آتا ہے، یعنی جب اخص ثابت ہوگا تو عام بھی یقینی طور پہ ثابت ہوگا، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ ہم مقدم کو مستثنا کریں گے تاکہ تالی جو نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے۔ اس طرح دوسرا قاعدہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نفی اخص سے نفی عام لازم آتی ہے، جب اخص کی نفی کر دیں گے تو وہاں پہ عام کی بھی نفی ہو جائے گی، یعنی جب تالی کا نکیز لے کر آئیں گے تو مقدم کا نکیز خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ البتہ جو تیسری اور چوتھی صورت ہے وہاں پہ ہم کیا کہا اثبات عام سے اثبات اخص لازم ہے، اگر عام ثابت ہے تو ضروری ہے کہ اخص بھی وہاں پر ثابت ہو، پس اگر ہم وہاں پہ مقدم کا نکیز لے کر آتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہاں پہ تالی کا نکیز بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور اس طرح مطلب چوتھا کیا ہے؟ نفی عام سے نفی اخص لازم نہیں آتا، اگر آپ عام کی نفی کرتے ہیں تو اخص کی نفی لازم نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ جو اخص کا نکیز ہوتا ہے اس کا دائرہ عام کے نکیز سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ چار طرح کے قواعد ہمیں قیاس سے استثنائی اتصالی میں حاصل ہو جائیں گے۔ وَلِكُلِّ مِنَ الْقِسْمَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ حُکْمٌ فِي الْإِنْتَاج، مطلب جو ہم نے دو قسم بیان کی کون سی والی؟ قیاس استثنائی اتصالی اور قیاس استثنائی انفصالی، مطلب دونوں کے نتیجے میں اپنا اپنا الگ الگ حکم ہے۔ وَنَحْنُ نَذْكُرُهُمَا بِالتَّفْصِيلِ، ہم دونوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پہلے قیاس استثنائی اتصالی، اس کے بعد انشاءاللہ قیاس استثنائی انفصالی۔ حکم الاتصالی ہے قیاس استثنائی اتصالی کا حکم، لِأَخْذِ النَّتِيجَةِ مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ الْاِتِّصَالِ طریقتان، مطلب قیاس استثنائی سے نتیجہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یعنی جو ہم نے چار صورتیں بیان کی ان چار صورتوں میں سے فقط دو یہاں پر
آ جائیں گی، باقی دو یہاں پر موجود نہیں ہوں گی۔ البتہ جو باقی دو ہم نے بیان کی جو غیر منتج ہوگی ان کو انہی دو کے ضمن میں مصنف انشاءاللہ بیان کریں گے۔ الاول، پہلا طریقہ کیا ہے؟ استثناء عین المقدم لینتج عین التالی، عین مقدم کا استثناء کریں گے تاکہ عین تالی نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے۔ وجہ فرماتے دلیل یہ ہے کہ لأنه اذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا، جب ملزوم متحقق ہوگا تو ہر حال میں لازم بھی متحقق ہوگا، چونکہ فرماتے ہیں یہاں پہ مقدم ملزوم ہے اور جو تالی ہے وہ لازم ہے، بس جب مقدم متحقق ہو جائے گا تو تالی بھی متحقق ہو جائے گی۔ فرق نہیں ہے سواء اکان لازم عام ام مساوی، یا چاہے جو لازم ہے وہ ملزوم کی نسبت عام ہو یا ملزوم کے برابر ہو۔ البتہ ریاضی کی پہلی صورت ولیکن لو استثنی عین التالی فإنہ لا یجب ان ینتج عین المقدم، مطلب اگر ہم عین تالی کا مستثنیٰ کریں تو اس صورت میں ضروری ہے کہ عین مقدم کو نتیجے کے طور پہ حاصل کیا جا سکے، یعنی اس کا برعکس نہیں ہوگا، مقدم کو مستثنیٰ کریں گے تو تالی آپ کو حاصل ہو جائے گی، لیکن تالی کو مستثنیٰ کرتے ہیں مطلب مقدم آپ کو حاصل نہیں، یہ ہو جائے گی پہلی صورت، اور یہ ہو جائے گی دوسری صورت، مطلب کہ یہاں پر حاصل نہیں کی وجہ لجواز ان یکون اللازم عاما، اس لیے کہ ممکن ہے کہ لازم ملزوم سے عام ہو، وثبوت العام میں لا یلزم منہ ثبوت الاخص سے، عام کے ثبوت سے اخص کا ثبوت لازم۔ دیکھیں ان تین لائنوں مصنف نے ساری بات کو بیان کر دیا، پہلی صورت کو بیان کر دیا، دوسری صورت کو بھی بیان کر دیا، اور جو ہم نے چار طرح کے قواعد بیان کیے ان میں سے ایک قاعدے کو بھی بیان کر دیا، مطلب چونکہ لازم جو ہے وہ عام ہو سکتا ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا نتیجہ کاذبہ ہو جائے گا، اس بنا پر یہاں پہ مقدم کو مستثنیٰ کرنے سے تو تالی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن تالی کو مستثنیٰ کر کے مقدم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال فرماتے ہیں کلما کان الماء جاریہ کان معتصما، جب پانی جاری ہوگا تو وہ پاک ہوگا، لیکن ھذا الماء جاری، لیکن پانی تو جاری ہے، جب پانی جاری فرماتے ہیں ہم نے عین مقدم کا مستثنیٰ کیا تو عین تالی ہمارے پاس نتیجے کے طور پہ آ جائے گی فہو معتصم، پس یہ پانی پاک ہے۔ فلو کو نہ، لیکن اگر ہم برعکس کرتے ہیں کہ عین مقدم کے بجائے عین تالی کو ہم مستثنیٰ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کلما کان الماء جاری کان معتصما صغرا، اور کبرا کیا کہے لکنہ معتصم، لیکن پانی تو پاک ہے، مطلب پانی تو پاک ہے تو اس کا نتیجہ ہم بطور مقدم کو نہیں لے سکتے، فإنہ لا ينتج فهو جار، اگر پانی تو پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کوئی اور مثال کے طور پہ کور پانی ہو، فرماتے کور پانی تو جاری نہیں ہوا کرتا، لجواز ان یکون معتصما وهو راکد کثیر، ہو سکتا ہے کہ پانی پاک ہو لیکن وہ جاری نہ ہو بلکہ وہ مثال کے طور پہ کور پانی ہو جو کہ ایک بہت زیادہ حوض یا ایک ٹینکی وغیرہ میں موجود ہو۔ فرماتے چونکہ یہاں پہ پانی کا پاک ہونا پانی کے جاری ہونے سے عام ہے، جاری پانی تو پاک ہوتا ہے لیکن جو پانی پاک ہوتا ہے وہ ہمیشہ جاری نہیں ہوتا بلکہ وہ کور بھی ہو سکتا ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ عام کے ثبوت سے یہاں پہ اخص کا ثبوت لازم نہیں آئے گا، پاس ہم یہاں پہ اس کو مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کیا سے استثنائی اتصالی میں، مت استثناء و نکیز تالی لینتج نکیز المقدم، نکیز تالی کو مستثنیٰ کریں گے تاکہ نکیز مقدم کا نتیجہ حاصل ہو جائے۔ وجہ لأنہ اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا، اس لیے کہ جب لازم منتفی ہو جائے گا تو ملزوم بھی یقینی طور پہ منتفی ہو جائے گا۔ حتی لو کان لازم، ہم فرماتے فرق نہیں ہے چاہے لازم عام ہو یا اس کے مساوی ہو، جہاں پر لازم منتفی ہوگا ملزوم بھی یقینی طور پہ منتفی ہو جائے گی۔ یہ آ جائے گی ہمارے پاس چوتھی صورت، ہم نے چار صورتیں بیان کی۔ ولیکن یہ آ جائے گی تیسری صورت ولیکن لو استثنی نکیز المقدم فإنہ لا ينتج نکیز التالی، مطلب اگر ہم نکیز مقدم کو مستثنیٰ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ نکیز تالی کو نتیجے کے طور پہ حاصل کیا جائے۔ وجہ دلیل وہی جو ہم نے ابھی پہلے طریقے میں بیان کی، لجواز ان یکون اللازم عاما، اس لیے کہ ممکن ہے کہ لازم ملزوم سے عام ہو تو پس وسلب الاخص سے لا یستلزم سلب العام، مطلب اخص کو سلب کرنے سے عام کو سلب کرنا لازم نہیں آتا۔ وجہ اس لیے کہ جو اخص کا نکیز ہوتا ہے اس کا دائرہ عام کے نکیز سے زیادہ ہوتا ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جب عام ہوگا اگر ہم اس کو مستثنیٰ کرتے ہیں تو ہمارا قضیہ باطل ہو جائے گا، لأن نکیز الاخص سے اعم من نکیز العام میں، اس لیے کہ جو اخص کا نکیز ہوتا ہے وہ عام کے نکیز سے عام ہوتا ہے۔ مثال کے دوسرے طریقے کی فرماتے ہیں کلما کان الماء جاریہ کان معتصما، وہی پہلے والی مثال کہ جب پانی جاری ہوگا تو وہ پاک ہوگا، لیکن ھذا الماء لیس بمعتصم، جب ہم نے کیا کیا، ہم نے پہلی والی مثال میں کیا کیا تھا، ہم نے عین مقدم کو مستثنیٰ کر لیا تھا، لیکن یہاں پہ کیا کریں ہم تالی کو مستثنیٰ کریں بلکہ تالی کے نکیز کو مستثنیٰ کریں، لیکن ھذا الماء لیس بمعتصم، لیکن یہ جو پانی ہے یہ تو پاک نہیں ہے، جب پاک نہیں ہے تو گویا کہ اس پانی کے اوپر جاری ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے، فہو لیس بجاری، پاس یہ پانی جاری بھی نہیں ہوگا، تو پاس ہم نے یہاں پہ کیا کیا،
تالی کے نکیز کو مستثنا کیا، جس سے مقدم کا نکیز بطور نتیجہ کہ ہمارے پاس حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر برعکس کہتے ہیں تیسری صورت میں فَلَوْ قُلْنَا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِجَارٍ، ہم تالی کے نکیز کو نہیں لے کر آتے بلکہ ہم مقدم کے نکیز کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں لَكِنَّهُ لَيْسَ بِجَارٍ، لیکن یہ پانی جاری تو نہیں ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَنْتَجُ لَيْسَ بِمُعْتَصِمٍ، اگر یہ پانی جاری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی پاک بھی نہیں ہے۔ وجہ فرماتے دلیل وہی ہے لِجَوَازِ أَلَّا يَكُونَ جَارِيًا، ممکن ہے کہ پانی جاری تو نہ ہو وَهُوَ مُعْتَصِم، در حال ہے کہ وہ پاک ہو۔ وجہ لِأَنَّهُ کثیر، اس لیے کہ وہ کُر پانی مثال کے طور پہ مطلب کُر پانی ہے، پاک تو ہوگا اگرچہ وہ جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں پاس اگر یہاں پہ مقدم کے نکیز کو مستثنا کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پہ تالی کا نکیز مستثنا نہیں ہوگا۔ وجہ اس لیے کہ تالی جو ہے وہ مقدم کی نسبت عام ہے، پس اس کا دائرہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ وسیع ہوگا۔ اگر مستثنا کر دے تو ہمارا نتیجہ کاذبہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، کیا سے استثنائی میں استثناء کی 4 صورتیں ممکن ہے: عین مقدم، عین تالی، نکیز مقدم، نکیز تالی۔ عین مقدم کو مستثنا کریں گے عین تالی آ جائے گی، عین تالی مستثنا کریں گے عین مقدم آ جائے گا، نکیز مقدم مستثنا کریں گے نکیز تالی آ جائے گی، نکیز تالی کو مستثنا کریں گے نکیز مقدم آ جائے گا۔ کیا سے استثنائی اتصالی میں صرف پہلی 2 صورتیں ممکن ہے۔ پہلی صورت کیا ہے، مقدم کے استثناء سے تالی بطور نتیجہ حاصل ہو جائے کیونکہ اخذ کے اس بات سے عام کا اس بات لازم آتا ہے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ تالی کے نکیز کے استثناء سے مقدم کا نکیز حاصل ہوتا ہے کیونکہ اخذ کی نفی سے عام کی نفی لازم آتی ہے۔ لیکن عین تالی اور نکیز مقدم کے استثناء سے مقدم اور نکیز تالی حاصل نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ عام کے اس بات یا نفی سے اخذ کا اس بات یا نفی لازم نہیں آتا۔ برعکس تو ہے، اخذ کے ثابت یا اخذ کے نفی ہونے سے عام کا ثابت ہونا یا عام کا نفی ہونا لازم آتا ہے، لیکن فرماتے اس کا برعکس نہیں ہوگا، بس یہاں پر ان 2 صورتوں کو ہم یہاں پہ حاصل نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔